الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کو آنکھیں عنایت فرمائی ہیں اور جانوروں کو بھی اللہ نے آنکھیں عنایت فرمائی ہیں، اور انسان اور جانور دونوں اس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ جنات کو بھی اللہ نے آنکھیں عنایت فرمائی ہیں اور اس کے ذریعے دیکھتے ہیں، لیکن انسان کا دیکھنا ان آنکھوں کے علاوہ بھی ہوتا ہے، اور اصل انسان وہ ہے جو معاملے کی تہ تک پہنچے۔ ایک آدمی گھڑی دیکھتا ہے اور ایک بچہ کلاک دیکھتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ والد یہ خرید لیں، اور یہ کلاک بہت خوبصورت ہے۔ باپ کا دیکھنا اور ہے، اور باپ دیکھتا ہے کہ کیا اس کلاک میں یہ خوبی اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ ٹائم پہ الارم دے سکے۔ کوارٹر ہو تو تب گھنٹی بجے، ہاف ہو تو گھنٹی بجے، اور جب اس کا کوارٹر باقی رہ جائے تو تب آگاہ کرے کہ اس گھنٹے کے 15 منٹ رہ گئے۔ باپ دیکھتا ہے کہ اس میں سیکنڈ کی سوئی موجود ہے یا نہیں، اور بیٹا دیکھتا ہے بچہ کہ اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے، اور یہ گولائی میں ہے یا چوڑائی میں۔ دیکھنے کا عمل ایک ہی ہے، لیکن نتائج کتنے مختلف ہیں۔ اس لیے ایک آدمی کا دیکھنا اور ایک عقل مند باشعور آدمی کا دیکھنا، اور ایک وہ جو کئی دہائیوں کے بعد تک دیکھ سکے، اس کا دیکھنا اور ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ لوگو، یہ جو تم چیزیں دیکھتے ہو نا، اس میں بہت سامان عبرت ہے، اور سامان عبرت کو دیکھنے والے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مثال بنا کر دنیا کے سامنے رکھنا نہیں چاہتے اور نہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ میں نے عروج کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ لوگ میری گاڑی کو چومتے تھے، اور لوگ میرے پاؤں تلے کی مٹی اٹھا کر تعویذ بناتے تھے، اور آج دیکھو میں پھانسی چڑھایا جا رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جو اسے دیکھتے ہیں اور عبرت کا نشان سمجھتے ہیں، یہ آدمی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ قارون عید کے دن نکلا، اور عید کا دن زیب و زینت کا دن، آرائش کا دن، خوشی کا دن،
اور لوگوں نے اسے دیکھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اور عصمت قوت اور طاقت کے حامل افراد اٹھا رہے ہیں اور غلام اس کے ساتھ تھے، اور جہاں سے وہ گزرا لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہوتا جتنا بڑا خزانہ اور دولت کا ذخیرہ اللہ آپ نے قارون کو دیا ہے، ایسی ہی چیز ہمیں بھی ملی ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تک پیغام پہنچایا گیا وحی کے ذریعے، اور اسے کہا گیا کہ لا تنس نصیبک فی الدنیا، دیکھو دنیا میں ہر آدمی کو ہم نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرے، تم بھی پورا کرو، لیکن یہ جو مال نے غرور پیدا کیا ہے یہ مت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتی، اور جو جمع کر لے وہ اپنے زمانے کا افلاطون اور راضی ہوتا ہے۔ ذہانت کبھی بھی محنت اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ ذہین بچہ 2 مہینے پڑھ کے اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے جتنا ایک غیر ذہین بچہ 12 ماہ پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتا۔ ذہین بچہ کہتا ہے یہ کیا کتاب ہے، کر دوں گا حل، اور جو ذہین نہیں ہوتا اسے شدید محنت کرنی پڑتی۔ اس کی ایک اور مثال دیکھو کہ محبت اور غربت کبھی جمع نہیں ہوتے۔ بہت کم اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہوتی ہیں جو غربت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ورنہ غربت جتنی بھی محبت ہو بیاہ کے آتی ہے اور اگلے ہی دن شروع ہو جاتا ہے کہ گاڑی لے لیں، یہ کر لیں، اور پھر مہینے 2 مہینے میں سب لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو غربت اور محبت جو پہلے تھی یہ کہاں جمع ہوتی؟ غربت اس دروازے سے آئی اور محبت اس کھڑکی سے نکل گئی، کوئی گزارا نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح جب یہ دولت آتی ہے تو یہ 2 نحوستیں اپنے ساتھ لاتی۔ دولت سے دل تنگ ہو جاتا ہے اور خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے آدمی خیر کے کاموں سے اتنا ہی پیچھے چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کو ریپلیسمنٹ دیتی ہے تو وہ شہرت کی طلب ہے کہ میں خرچ کروں تاکہ میری شہرت ہو۔ اور دولت رشتہ داریوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اچھا خاصا بیٹا تھا، ماں باپ سے الگ ہو گیا، بھائی تھا، دولت آئی اور بھائیوں میں فرق پڑ گیا، بہنیں آنے پہ ان کے جوتے سیدھے کرتا تھا، اب مال آ گیا ہے تو اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے بھگتو انہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ دولت اتنی بری چیز ہے، اگر کوئی شخص یہ 2 سانپ قابو میں کر لے تو یہ دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں خدا کی رحمت ہے، جس کو خدا چاہے دے۔ قارون نے یہی کیا، وہ دولت اس سے دیکھی اور کہنے لگا کہ یہ تو میرا حق بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، لوگوں نے کہا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اللہ کاش تو ہمیں بھی اتنا دے دیتا جتنا تو نے قارون کو دیا ہے۔ اور پھر جب وہ دھنسایا گیا تو اللہ نے فرمایا جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ قارون جیسی دولت بھی ہمیں ملے، انہوں نے قارون کا انجام دیکھا اور انہوں نے کہا اے رب تیری پناہ مانگتے ہیں کہ تیرا غضب آئے اور ہم زمین میں دھس جائیں۔ اس سے مومن آدمی کا دیکھنا اور ہے،
اور عارف باللہ کا دیکھنا اور ہے، اور نبوت کا دیکھنا اور ہے۔ مقام اور مرتبہ قرب باری تعالی میں جس شخص کو جتنا نصیب ہوتا ہے اس کی نگاہ بدلتی چلی جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور وہ فراست اور قرائن کو دیکھ کر حکم لگانا، اس انسان کو خاص اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ جو جد و جہد ہو رہی ہے اس عہدے کے لیے مسجد خالی ہو گئی ہے امام صاحب کے انتقال پہ، اب یہاں کس کو بٹھانا اور رکھنا ہے۔ فراست جس آدمی میں ہوتی ہے وہ 20 سال 30 سال کا اندازہ کر لیتا ہے کہ اسے رکھ لو، ایسے نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اور پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اس لیے جو عارف باللہ ہوتا ہے اس کی 2 آنکھیں تو یہ ہوتی ہی ہوتی ہیں، اور چاہے وہ نابینا بھی ہو جائے 2 آنکھیں اس کے دل میں بھی ہوتی، اور وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے عارف باللہ کی نظر اور ہوتی ہے، اور خدا اسے ظلمتوں میں دکھاتا ہے، خدا اسے پردوں میں دکھاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کیا ہو جائے گا۔ اس کائنات میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا، اس واقعے پہ کبھی آپ نے غور کیا ہو، بہت دقیق، بہت باریک، بہت علمی بحث ہے کہ اس کائنات میں روح اور مادے کا جڑنا کب ہوا ہے۔ روح اور مادے کا جڑنا ایک تو ہمیشہ ہے، اور یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ آخری بچے دنیا میں پیدا ہوں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخری 2 بچے چین میں پیدا ہوں گے، بہن اور بھائی، اور ایک کا سر دوسرے کے تلووں سے جڑا ہوا ہوگا، اور وہ پہلی پیدائش ہوگی، اور کچھ وقفے کے بعد دوسرا بچہ دنیا میں آئے گا اور وہ خاتم الاولاد ہوگا۔ اس کے بعد دنیا میں ایک بیماری پھیل جائے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے بچوں کی ولادت رک جائے گی، اور اس دور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہ لائے ہیں جو دیگر جگہوں پہ بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ گلی کوچوں میں ہر جگہ یہ حرکتیں جانوروں کی طرح ہو رہی ہیں، اور کسی کو کسی کی شرم نہیں ہے، مگر یہ کہ اس فعل کے نتیجے میں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک چیز ہے جو انہوں نے بتائی، یہ روح اور مادے کا اتصال یہ اس وقت تک جاری رہے گا، بقول ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوحات مکیہ میں انہوں نے اس پہ بات کی۔ اس روح اور مادے کا ملنا، اس کو آسان مثال سے سمجھنا ہو تو علامہ اقبال نے ایک مصرع کہا ہے غضب کا، اور علامہ کہتے ہیں کہ شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق، مومن آدمی اس شمع کی مانند ہے جس کی روشنی کی وجہ سے وہ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایک آدمی کی دوست ہے، اور حقیقت میں دیکھو تو روشنی الگ ہے اور انسان الگ ہے۔ اب اس ٹیوب لائٹ کو دیکھیں، اس بلب کو دیکھیں، اس کی روشنی جہاں تک طاقت ہے وہاں تک اس کی پہنچ ہے، اور حقیقت میں دیکھیں تو وہ ایک خول میں ہے، وہ خول الگ چیز ہے، وہ شیشے کا بنا ہوا ہے، اور روشنی ایک الگ چیز ہے، روشنی روح ہے اور یہ خول مادہ ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ اس کائنات میں جب بھی مادے اور روح کا اتصال ہوا ہے اور یہ 2 چیزیں آپس میں ملی ہیں تو خدا نے کتنے حیرت انگیز نتائج کو پیدا فرمایا۔
اس بنیاد پر دیکھنے والوں کے 3 گروہ ہو گئے، جنہوں نے مادیت کو ترجیح دی اور جنہوں نے کہا مادہ اصل ہے، وہ ایک اور گمراہی تک جا پہنچے۔ اور والعیاذ باللہ اس روح اور مادے کے ملنے سے جس بچے کی تخلیق ہوئی اور وہ دنیا میں آیا اور قرب قیامت میں وہ پھر دنیا میں آئے گا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس بچے کی پیدائش کی وجہ اس کی ماں کا اچھا کردار نہ ہونا ہے۔ مادے نے انہیں سکھایا کہ اس کے علاوہ دوسری دنیا ہی کوئی نہیں ہے، مادیت میں ترقی کرو اور مادیت میں اٹھو اور مادیت کے غلبے کے تحت لوگوں کو قتل کرو، مار دو، جس طرح کبھی تمہیں مار پڑی تھی اور کبھی کوئی ہٹلر مسلط ہوا تھا، آج تم بھی ہٹلر بن کے مسلط ہو جاؤ۔ ایک پورا گروہ ہے جس نے کہا کہ مادیت اصل ہے۔ ایک دوسرے گروہ کی بھی گمراہی آئی اور وہ مادے کی بجائے روح پہ چلا گیا اور اس سے کہا اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب روحانیت ہے اور نور ہے۔ اور وہ اس حد تک گمراہ ہوا کہ اس نے کہا کہ یہاں جو تم دیکھتے ہو کہ اس نے پھونک ماری اور پرندہ بن گیا اور اس نے پھونک ماری اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ روح کا کمال ہے، اور روح میں روح کے کمال کو پیدا کرنے والا پہلا خدا، اس روح میں جو کمال آیا تو چونکہ وہاں سے آیا تھا یہ دوسرا خدا، اور ان 2 روحوں کے 2 نوروں کے درمیان جو آیا تھا جبریل امین وہ تیسرا خدا، تو وہ تثلیث کے قائل ہوئے۔ تثلیث کا ایک تصور وہ ہے جو ٹرینٹی کا تصور عیسائیت نے دیا، انہوں نے کہا وہ خدا اور خدا کا بیٹا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور ایک وہ مادیت ہے، دونوں اپنی اپنی انتہا کو پہنچے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، مادہ اور روح آپس میں ملے اور یہ جو کچھ بھی اس پہ ترتب ہوا ہے، جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اس لیے کائنات میں جب بھی روح اور مادہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ اصول کی بات ہے کہ زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کریں، ہم کسی ایک شخص کو نہیں کہہ رہے، سب سے کہہ رہے ہیں جو محبت سے یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر اوراد، وظائف، قصے، کہانیاں اور یہ چیزیں سننی ہوں تو یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے یہ اس سے بلند و بالا ہے، یہ علمی باتیں ہیں، علمی نکات ہیں، نہیں سمجھ میں آتے تو کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا، کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے بندے وظیفے، ذکر، اذکار بتاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے پاس جانا چاہیے اور یہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کو علم سے مناسبت ہے، وہ لوگ جن کی روح کو عقل سے مناسبت ہے، وہ 2 چیزیں مل جاتی ہیں، تب جا کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور اس امت نے اللہ کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جب غور اور فکر کیا تو کتنے نئے نئے علوم اس دنیا میں وجود پذیر ہوئے۔ اس کائنات میں اللہ نے ایک لفظ جو کہا ہے نا، کن، وہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہا ہے، وگرنہ علم الہی میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کے علم سے جب مخلوق کی صورت پیدا کرتی ہیں تو انہیں کہتے ہیں آیان ثابتہ۔
عین کے 16 معانی ہیں عربی میں۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین کسی چیز کی اصل حقیقت کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو 2027 میں بھی جنم لے گا اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کہاں پیدا ہوگا وہ بچہ، وہ عین ہے خدا کی ذات میں علم اس کا، اور عین ثابتہ یعنی بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ جو چیز اللہ کے علم میں ہے اللہ اپنی حکمت سے اسے روک لے تو روک لے، وگرنہ تو اللہ اپنے علم کا سرا کسی کی آنکھ سے جوڑ دے تو اللہ کے علم کا سرا کسی کی آنکھ سے جڑ جائے تو ہزاروں سال بعد کی چیزیں بھی اللہ کے آیان ثابتہ میں دیکھ کر وہ بتاتا ہے کہ 1000 سال بعد یہ ہو۔ سمجھے؟ بہت گہری بات۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات سے پہلے والد نے کہا کہ بیٹی وہ جو 8 کھجور کے یا 12 درخت ہیں وہ تمہارے، اور تم حصہ لکھو اپنا اور اسما کا، میں اب چند گھڑی کا مہمان ہوں، اور اپنی وراثت تقسیم فرمائی، اور تیسرا حصہ لکھوایا کہ تیسری بہن تمہاری اس کا حصہ یہ ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے دماغ پہ والد کی رحلت کا غم سوار تھا کہ اب کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، اور میں نے وہ حصے لکھے، اور جب وصیت انہوں نے پڑھی بہن بھائیوں کو جمع کر کے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو 8 یا 12 کھجور کے درخت پہ چونکہ میں نے قبضہ والد کی زندگی میں نہیں لیا تھا اس لیے وہ میرے نہیں ہے، اگر میں قبضہ کر لیتی تو قبضہ سچا ہو جاتا اور وہ میرے ہو جاتے، مگر میں نے قبضہ نہیں لیا تو اس لیے قبضہ نہ لیا تو ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمانے لگی کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ تیسری بہن کون ہے، تو مجھے شبہ ہوا کہ میری جو دوسری والدہ ہیں شاید یہ امید سے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں میں امید سے ہوں۔ اور پھر فرماتی تھی جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ کئی مہینے کے بعد ہماری بہن خارجہ پیدا ہوئی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ والد نے تیسری بیٹی کا حصہ کیوں لکھوایا تھا، تیسری ہماری بہن کون سی تھی۔ یہ ہے اللہ کے آیان ثابتہ سے کسی انسان کی آنکھ کا جڑ جانا۔ سود کا نظام کب رائج ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں معراج ہوئی، سود حرام ہی نہیں تھا، اللہ نے بتایا کہ آپ کی امت سود میں مبتلا ہو جائے گی، یہ دیکھیے جہنم میں جا رہا ہے، یہ دیکھیے جہنم میں جا رہا ہے۔ یا اللہ 1000 سال بعد جو نظام آیا ہے اس کو اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ زمانہ سمیٹ دیا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کو آیان ثابتہ کے ساتھ ملا دیا گیا کہ یہ ہونے والا۔ انجینئر کمپیوٹر میں بلیو پرنٹ دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بلڈنگ ایسی بنے گی۔ اب یہ اگر فرض کر لو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں نا یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ بہت مثالیں کائنات میں اس کی ملیں گی کہ وہ بلیو پرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا علم ہے، اس میں ساری چیزیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تسقط ورقۃ، لوگوں یہ جو پتا درخت سے جدا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، اور لوگوں رطب ولا یابس، اس زمین میں کوئی خشک اور تر زمین کوئی ایسی نہیں ہے جس کی مکمل تفصیلات میرے علم میں نہ ہو۔ اس لیے اللہ کا علم وہ عین ثابت ہے، اور اس عین ثابت میں خدا نے طے فرما دیا تھا کہ وہ کسی وقت میں مادے اور روح کو جوڑ دے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہارون علیہ السلام ہیں اور قوم شرک کر رہی ہے، تو انہیں اتنی غیرت آئی کہ جس قوم پہ میں نے اتنے سال محنت کی کہ خدا کی توحید کا سبق پڑھے، یہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ لیا اور کہا یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، والدہ کے بیٹے آپ میری داڑھی اور میرے سر پہ ہاتھ نہ ڈالیں، میں انہیں سمجھاتا رہا اور میں انہیں کہتا رہا کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، یہ مجھے مارنے لگے تھے اور میں پھر اب کیا کر لیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مزاج مبارک میں جب ٹھنڈک آئی تو ان کا فما خط تو گیا سامری، سامری تم نے کیا کیا، بچڑا بنا دیا۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، اسے کہا میری نگاہ نے کام کیا اور میں نے دیکھا وہ کچھ جو یہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ہوتی ہے آنکھ، وہ دیکھتی ہے جو بچہ نہیں دیکھ سکتا، 70 سال کا بچہ بھی نہیں دیکھ سکتا، کسی اور کی آنکھ کہیں اور کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بہت غمگین اداس تھے۔ عرض کیا گیا کہ آج چہرہ مبارک پہ تغیر کے اثرات ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں، میں نے اپنے ممبر پر دیکھا ہے ایک آدمی آیا ہے بیٹھا ہے اور اس کی نکسیر پھوٹ پڑی ہے اور وہ میرے خاندان کا دشمن۔ پھر ایسے ہوا، پھر پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں سعید بن العاص جب گورنر بن کے آیا اور ممبر پر بیٹھا جمعے کی تقریر کے لیے تو اس کی نکسیر پھوٹ پڑی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین جو تھے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ بندر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اور یزید کی جب حکومت آئی تو انہوں نے کہا یہ وہ بندر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر قابض ہو گئے ہیں، یہ نبی کی نگاہ ہے، کیا اس سے دیکھا، کہاں پہنچ کر دیکھا، حتیٰ کہ نبی کی نگاہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں 2 آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں اور یا حنان یا منان یا حنان یا منان پڑھے جا رہے ہیں حتیٰ کہ میں نے دیکھا اللہ نے دونوں کو بلایا اور اللہ نے ان سے پوچھا کہ جہنم کی آگ میں مجھے یاد کر رہے ہو اور کہتے ہو یا حنان اے رحمت یا منان اے احسان فرمانے والے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کا اللہ جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم میں گرا دو۔ دونوں چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں ایک نے اپنے آپ کو گرا دیا اور اسے کہا ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی، آج نافرمانی کا کتاب نہیں ہے، اور دوسرا کھڑا تھا اور بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا جہنم کے کنارے سے۔ اللہ نے دونوں کو طلب فرمایا اور کہا کیا ہوا؟ اسے کہا اللہ ساری زندگی نافرمانی میں گزاری، آج بھی نافرمانی، بڑی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ دوسرے نے پوچھا، اس سے کہا ساری زندگی آپ کی رحمت کی امید تھی، میں بار بار دیکھتا رہا کہ آج بھی احسان ہو جائے۔ اللہ نے کہا دونوں کو جنت میں لے جاؤ، ایک میری رحمت کو دیکھتا رہا اور ایک میری فرما برداری کو دیکھتا۔ یہاں تک پہنچتی ہے نبی کی نظر، اس لیے دیکھنے میں آدمی کس درجے کا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کبھی بھی ظاہر کو دیکھ کر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرو دل کی آنکھیں روشن ہوں، ظاہر کی آنکھیں وجود کو دیکھتی ہیں، باطن کی آنکھیں حقیقت تک پہنچتی ہیں، اور عارف باللہ وہی ہے جو حقائق پر گفتگو اور ان کا انکشاف کرتا ہے۔